بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب اللہ تعالیٰ کے سوا یہاں پر کچھ بھی نہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، بس وہیں سے مخلوق کی ابتدا کی گئی تھی۔ ناظرین، مختلف محدثین سیدنا عبادہ بن صامت سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تفصیل لکھ ڈالی۔ یہ اللہ پاک کا علم تھا کہ جس کو قلم نے لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک قافلے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہمارا رب تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، پھر زمین و آسمان پیدا کیے اور سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جس نے مخلوق کی تمام تفصیل لوح محفوظ میں لکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن پہاڑ کو پیدا کیا، پیر کے دن درخت بنائے، منگل کے دن تکالیف، جراثیم اور بیماریاں پیدا کی، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلا دیے اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یعنی سب چیزوں کی تخلیق کے بعد آخر میں انسان کی تخلیق ہوئی۔ انسان اللہ کی تخلیق کی گئی مخلوقات میں سے سب سے آخر میں ہے۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ عقل مند مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا ہے، دوسرا نمبر جنوں کا اور تیسرا نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا ٹھکانہ آسمانوں پر ہے۔ فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا۔ وہ ہماری زمین پر ہی رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فساد اور لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کی طرف فرشتوں کا ایک بڑا لشکر بھیجا اور اس لشکر کی جنوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور جنات جزیروں اور جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ زمین کے ہر خطے سے
انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے آج تک جنات انہی جزیروں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی، تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو تخلیق کر کے زمین پر رکھا، جس سے زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اگر ہمارا رب یہ انتظام نہ کرتا تو زمین ہر وقت حرکت ہی کرتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ ذرا آپ تصور کریں کہ جس وقت زلزلہ آتا ہے تو اس وقت ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی گئی کوئی بھی مخلوق یا چیز بے معنی نہیں ہے، اس میں ضرور اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ان بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔